بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتی ہے وہ 4 ہے۔ 2 عام ہیں مذکر و مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے، اور 2 خاص صرف مؤنث کے لیے۔ تو نمبر 1 ہے خواب میں یا بیداری کی حالت میں منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اگر منی خارج ہو۔ خواب میں آدمی کو احتلام ہوتا ہے، انسان کو احتلام ہوتا ہے، تو اگر وہ ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتی ہے۔ اور بیداری کی حالت میں اگر زبردستی ہاتھ سے خارج کرے یا شہوت کسی بھی طریقے سے شہوت آئے اور پھر منی خارج ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اپنے تناسلی آلے کو آگے یا پیچھے دونوں جگہوں میں سے کسی ایک میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتی ہے۔ حشفہ کی مقدار، وہ تناسلی آلہ کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کی مقدار 2 جگہوں میں سے آگے یا پیچھے کسی بھی ایک میں داخل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر جس میں داخل ہو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے داخل کیا اس پر بھی غسل واجب ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 حیض ہے، یہ صرف مؤنث کے لیے خاص ہے۔ حیض عورتوں کو ایک خون آتا ہے، 4-5-6 قسم کا خون ہوتا ہے، وہ پھر آگے بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس مدت سے اس حیض سے جب عورت پاک ہو، وہ خون رک جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ یہ خون عورتوں کی الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 4-5، کسی کو 10 دن تک بھی آ سکتا ہے، ہر مہینے میں آتا ہے۔ تو جب یہ خون رک جائے تب اس پر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 نفاس بھی صرف مؤنث کے لیے خاص ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا خون ہے جو ولادت کے بعد عورت کو آتی ہے، 20-40 دن تک آتی ہے۔ تو جب وہ خون رک جاتا ہے تو تب اس پر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں تھیں جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتی ہے۔